The future of physiological system modeling, simulation and control. اس ماڈیول میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ابھی تک جتنا بھی فزیولوجیکل سسٹم ماڈلنگ، سیمولیشن یا کنٹرول کے فیلڈ میں جتنی بھی پروگرس ہوئی ہے، جو بھی لیول اچیو ہو چکا ہوا ہے، جتنا کام ہو چکا ہے، نیئر فیوچر میں یا فار فیوچر میں اس کے کیا کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں، یا اور کیا چیلنجز فیوچر کے لیے فیس ہوں گے، یا وہ جو لیول جو ابھی تک ہم اچیو نہیں کر سکے وہ اچیو کرنا چاہیے، یا ان فیوچر اس ڈومین کے اندر کون کون سے ماڈیفیکیشنز یا اسٹیبلشمنٹس یا پروگرس ہونا چاہیے، کن کن چیزوں کو فردر سامنے رکھ کے پروگرس کے جو گولز ہے وہ گولز میٹ ہونے چاہیے، وہ ہم ڈسکس کریں گے، سمپل ورڈز میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو فزیولوجیکل ماڈلنگ جو ہے، دس از انکریزنگلی پرووائڈنگ sophisticated set of tools to for the processing and measurements of input into clinically relevant outputs. چونکہ فزیولوجیکل ماڈلنگ کا آبجیکٹیو یہی ہے کہ کلینکلی ریلیونٹ آؤٹ پٹس کے حساب سے ماڈلز بنائے جائے اور پریڈکشنز کیے جائے یا ہائپوتھیسز ٹیسٹنگ کی جائے۔ سو دیٹس وائی ڈے بائی ڈے جو بھی پروگرس ہو رہا ہے، clinically they are much more effective, یا biomedically they are much more effective for the predictions of different systems and models. Models میں یہ ایک ability موجود ہوتی ہے کہ they have the short term potential to be used to extract information that is not directly available in the data by itself. So model can extract that information as well, which is not actually available even in the data itself. So ہم وہ بھی انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں، ہم ان چیزوں کے بارے میں بھی پریڈکشنز کر سکتے ہیں۔ سو دیٹس وائی ماڈلنگ جو ہے اٹ از این ویری ویری افیکٹو فیلڈ، اور اسپیشلی ان دا فیلڈ آف فزیالوجی یا میڈیسن کے فیلڈ میں جو ہے، یا ہیلتھ کیئر کے فیلڈ میں جو ہے، دے کین بی مچ مور افیکٹو ایز کمپیئرڈ ٹو دیئر اپلیکیشنز ان ادر فیلڈس۔ بٹ جو بھی پروگرس ہے ابھی تک، فیوچر ڈائریکشن میں جب ہم جا رہے ہیں تو ون ہیز ٹو میٹ سم چیلنجز، ون ہیز ٹو فیس سم چیلنجز فار دا فیوچر، فار دا کمنگ، فار دا نیئر فیوچر اینڈ فار دا فار فیوچر ایز ویل۔ ایک چیلنج تو یہ میٹ ہونا چاہیے کہ ابھی تک ہمارے جو فزیولوجیکل ماڈلز ہے، they are not taking just full control of the physiological systems. So جو بھی فیوچر کے ماڈلز ہوں گے، جو بھی فیوچر کے فزیولوجیکل ماڈلز ہے، they must be able to capture all the physiological phenomena of the real world, and is also essential to have mathematical models sophisticated enough to capture all the scenarios. یہ بھی ایسے بھی میتھمیٹیکل ماڈلز ہونے چاہیے جو سارے سینیریوز کو، جو اس آرگن کے یا اس ٹیشو کے یا اس آرگینزم کے جتنی بھی فزیولوجیکل ایشوز ہے، جو سینیریوز ہے، ان ساروں کو وہ کیپچر کر سکے۔ ایسے ماڈلز ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ میتھمیٹیکل ماڈلز اتنے سوفسٹیکیٹڈ ہونے چاہیے، اتنے آپٹیمائزڈ ایون ہونے چاہیے کہ وہ ہمیں مور ریئلسٹک آؤٹ پٹس دے سکے، وہ جو کمپلیکسٹی لیولز ہے ان کمپلیکسٹی لیولز کو ہینڈل کر سکے۔ اگین ایک اور بھی چیلنج درکار ہے جس کا ہمیں سامنا ہے، جس کو سالو کرنے کی ایون ضرورت ہے۔ جو ہماری باڈی ہے، our body has an isotropic and multi-scale properties that must be realized. It must be realized that our body has an isotropic and multi-scale properties. So یہ جو کمپلیکسٹی لیول ہے، اس کو بھی ریئلائزیشن کی ضرورت ہے کہ اس کو ریئلائز کیا جائے، اس کو فیوچر ماڈلز میں ایڈریس کیا جائے، اینڈ ریئلی دس از اے بگ کمپیوٹیشنل چیلنج ٹو بی فیس، اور ابھی تک اس پرابلم کو پوری طرح سالو نہیں کیا گیا ہے۔ اور جب بھی ہم نے کمپلیکسٹی کی بات کی ہے تو کمپلیکسٹی کا لیول جو ہے اس کو ڈیفائن کرنا اسٹل اے پرابلم، اور لیونگ سسٹم جو ہے وہ بائی
دیم سیلوز وہ ہے اتنی کمپلیکس کہ ان کو ہر اینگل سے ہر ڈائمینشن سے جو سمجھنا ہے اٹس اگین اے چیلنج، اور اسپیشلی جو کمپیوٹیشنل لیول کے اوپر اٹ از اے بگ چیلنج، بٹ اٹ مسٹ بی ایڈریس ٹو ہیو اے ویری گڈ اینڈ ویری سوفسٹیکیٹڈ ماڈلز ان فیوچر. تو اس پرابلم کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا. جس ڈائریکشن میں ہیلتھ کیئر میں ریسرچرز پروگرس کر رہے ہیں، سو دے آر پروگریسنگ ٹوورڈز دا پرسنلائزڈ فیزیولوجیکل پراپرٹیز، اور ایون پرسنلائز سے بھی آگے انڈیویجولائزڈ پراپرٹیز کی طرف ریسرچرز جا رہے ہیں. جو ہم نے فیزیوم پروجیکٹ ماڈیولز میں یا کچھ اور ماڈیولز میں ہم نے یہ باتیں ڈسکس کی تھی، تو ان کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے ماڈلز ہیں وہ یہ بھی جو پیرامیٹرز ہے یا یہ جو پراپرٹیز ہے ان کو ریفلیکٹ کرے کہ پرسنلائزڈ فیزیولوجیکل پراپرٹیز جو ہے اس وہ ماڈل جو ہو وہ پرسنلائزڈ فیزیولوجیکل پراپرٹیز کو ریفلیکٹ کر رہا ہو، وہ اس کو کیٹر کر رہا ہو، تاکہ اس کے جو پیرامیٹرز ہے وہ پرسنلائزڈ فیزیولوجیکل پراپرٹیز کی ان پٹ سے اس کے بیہیویئر چینجز جو ہے ان کو وہ کیٹر کر سکے. اور اسی طرح جو پیشنٹ اسپیسیفک جو میں انڈیویجولائز کی بات کر رہا ہوں، تو پرسنلائز سے بھی آگے جو ہے وہ انڈیویجولائز لیول ہے جو بہت زیادہ اسپیسیفک ہے. تو پیشنٹ اسپیسیفک پراپرٹیز جو ہے وہ ماڈل میں ہم پٹ ان کر سکے، اور ماڈل جو ہے ہم انڈیویجولائز لیول کے اوپر یا پرسنلائز لیول کے اوپر جو ہے وہ ہمیں جو چینجز ہے، جو بیہیویئرل چینجز ہے یا جو ایمرجنگ چینجز ہے وہ ہمیں ریفلیکٹ کر سکے. سو دیز چیلنجز مسٹ آلسو بی میٹ ان دا فیوچر ماڈلز. ایک اور جس کی ضرورت ہے وہ یہ کہ چونکہ ماڈلنگ جو ہے وہ کسی خاص ایک لیب میں یا کسی ایک یونیورسٹی میں یا کسی ایک کنٹری میں نہیں ہو رہی، گلوبلی ہو رہی ہے. مختلف ٹائپ کے ریسرچرز، مختلف ٹائپ کے گروپس، مختلف ٹائپ کے لوگ اس میں انوالو ہے. سو دیئر مسٹ بی a universal simulation platform, there must be some universal types of software, there must be some universal types of languages. اور اگر ہم جنرلی بات کر سکیں تو یہ جو یونیورسل ٹائپ کے اپروچز کی میں بات کر رہا ہوں، they can be speaking with the name of universal modeling languages، کہ ہمارے پاس universal modeling languages ہو کہ جس میں جتنی بھی گروپ کام کر رہے وہ سارے اسی لینگویج میں کام کر رہا ہو، جو ساروں کے لیے ایکسیسیبل ہو اور ساروں کے لیے جو ہے وہ ایکولی بینیفیشیل ہو. اس کے ریسورسز کے اندر وہ ان کو یوٹیلائز کر سکے. اور ایکسٹریملی امپورٹنٹ ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے کہ جیسے اسٹیٹسٹیکل سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنیکس ہو جو کمپلیکیٹڈ آرگن جو ہے، جس طرح برین فار ایگزامپل ہے، کہ وہ برین کے ماڈلنگ کو پوری طرح کیپچر کر سکے، کہ جو اس کے ملٹی اسکیلر ملٹی ڈائمینشنل کمپلیکسٹیز جو ہے وہ ماڈل اس کو بھی کیپچر کر سکے کہ برین فار ایگزامپل کیسے کام کر رہا ہے، یا اس کے ریلیٹڈ اور بھی جو آرگنز ہے وہ کیسے کام کر رہے ہیں. اور لانگ ٹرم جو گول اچیو کرنا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ انٹیگریشن کی جائے، انٹیگریشن آف دا سیمولیشنز اپروچز جو ہے، کہ سیمولیشنز کو سائنٹیفکلی، کلینکلی اور اکنامکلی افیکٹو پیرامیٹرز یا ڈیٹا ایکوائرنگ ٹیکنیکس کو انٹیگریٹ کیا جائے in order to achieve the personalized physiological goals, or even to اس سے بھی آگے جو ہے to achieve the individualized physiological goals، جو بھی physiological لیول کے اوپر individualized لیول کے اوپر ڈائریکشن میں لوگ جا رہے ہیں، تو اس گول کو بھی اچیو کیا جائے. تو اس طرح کی بھی اپروچز ہو کہ جو ان ساری چیزوں کو انٹیگریٹ کرے اور ہمیں پرسنلائزڈ اور ایون انڈیویجولائزڈ فیزیولوجیکل گول جو ہے ہم اس کو بھی اچیو کر سکے.